اسی لیے میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس دنیا کی حقارت کو بیان فرمایا ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے بہت ہی زیادہ دور رہ کر آپ نے زندگی بسر فرمائی ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن لوگوں نے دنیا کے اندر جو کچھ پایا ہے اس کا تذکرہ کیا کہ دنیاوی مال و متاع لوگوں کے پاس کثرت سے ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمانے لگے، مسلم شریف کی روایت ہے، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظَلُّ الْيَوْمِ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ۔ اللہ کی قسم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے دن بھوک سے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی ردی کھجوریں بھی نہیں تھی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک پیٹ بھر سکیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک خباز تھا جو روٹیاں پکایا کرتا تھا۔ لوگ آ کر روٹی لے جایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے فرمایا کرتے تھے، کلو ما اعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ رغیفا مرققا قط، کھاؤ، مجھے یاد نہیں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نرم روٹی کھائی ہو، حتی لقی باللہ عز وجل، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے جا ملے۔ ولا اراہ رآ شأتا صمیتا بعینہ قط، مجھے معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھنی ہوئی بکری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی بات ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا کہ بیٹی، یہ روٹی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ فاطمہ نے کہا، ابا جان، گھر میں تھوڑا سا آٹا تھا، میں نے اس کی ایک روٹی بنائی، دل رہا نہ گیا، ٹکڑا لے کر میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ٹکڑا اپنے منہ میں رکھتے ہوئے فرمایا کہ فاطمہ، 3 دن کے بعد تیرے باپ کے حلق میں اترنے والا یہ پہلا لقمہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے چمڑے کی تھیلی کا بنایا ہوا ایک تکیہ ہے جس میں گھاس بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے سامنے دیوار پر کچھ رسیاں لٹک رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے نیچے ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نشان پڑ گئے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھ پائے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا، کیوں روتے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ آرام دہ ریشم کے بستر پر سوتے ہیں اور آپ کو آرام کرنے کے لیے بستر تک میسر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے ساتھی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة۔ ابن خطاب، کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اللہ انہیں دنیا دے دے اور ہمیں آخرت عطا فرمائے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی یہ اکلوتی حسیر ایسی تھی کہ دن میں مہمانوں کے لیے اسے بچھایا جاتا، جب رات ہوتی تو لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے یہ حسیر بچھائی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا الا آذنتنا فنبسط تحتك الین منه، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت عطا فرمائیں تو ہم آپ کے لیے نرم بستر کا انتظام کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی ولی الدنیا، مجھے دنیا سے لینا دینا کیا ہے؟ انما مثلی ومثل الدنیا کمثل راکب، میری اور میں اس دنیا کی مثال ایک مسافر کی سی ہے۔ صار فی یوم صائف، جو کسی گرمی کے دن میں سفر کے لیے نکل پڑا ہے، گرمی کی تھکان سے سفر سے پریشان ہو کر کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستا لینے کے لیے اترا، تھکان ختم ہو گئی تو پھر یہاں سے چل پڑا۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے، احمد شاکر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیاوی ساز و سامان میں بہت زیادہ موجود نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے فیاض اور سب سے بڑے سخی تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لی مثل احد ذهبا لسرنی الا یمر علی 3 لیال وعندی منہ شیء، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا بھی آ جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ 3 دنوں کے اندر اندر یہ سارا خزانہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، بچاؤں تو اتنا بچاؤں جو میرے قرض ادا کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، بھوک سے پریشان ہو کر باہر نکلے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں دوسری طرف سے تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر سے پوچھا کہ کیوں نکلے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے پریشان ہو کر باہر نکلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بھوک نے تمہیں باہر نکالا ہے اسی بھوک سے پریشان ہو کر میں بھی باہر نکلا ہوں۔ تینوں ایک انصاری کے گھر پہنچے، صحابی گھر میں موجود نہ تھے۔ صحابی کی بیوی نے ابو بکر، عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین ان کو آتے ہوئے دیکھا تو مرحبا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں کہاں ہے؟ صحابیہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے پانی لانے گئے ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ جب صحابی آئے تو انہوں نے کہا آج میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کی ضیافت مجھے نصیب ہو رہی ہے۔ فوراً درخت سے کچھ کھجور توڑ لائے
اس کے بعد چاقو لے کر آگے بڑھے کہ جانور ذبح کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ دینے والے جانور کو ذبح نہ کرنا. جانور ذبح کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیار کر کے لایا گیا. سب نے مل کر کھایا. کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. تمہیں قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. گھروں سے بھوکے نکلے تھے, اللہ نے تمہیں پیٹ بھر کھلایا, اس نعمت کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا. سوچنے کا مقام ہے کہ ایک آدمی اگر بھوک سے پریشان ہو کر نکلا ہے تو یقیناً کافی دیر سے کھایا نہیں ہوگا. جب پیٹ بھر کھانا کھا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرماتے ہیں کہ اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. آج ایسی کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. ہم میں سے ہر شخص تھوڑی دیر کے لیے اپنے کپڑوں کی الماری کے بارے میں سوچے کہ کتنے کپڑے اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا تھا جو 4 گز لمبا اور 1.25 گز چوڑا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل لباس تھا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کپڑے میں ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے اس کپڑے کی تنگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے بیٹھ نہیں پاتے تھے. جیسی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر فرمائی, اپنے صحابہ کرام کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی زندگی کی ترغیب عطا فرمائی تھی.